السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے جو ہے وہ اپنا پیغام جو میں ہر ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ تعلیم اور شعور، اور جہاں جہاں تک بھی میری آواز سنی جا رہی ہے تو پلیز 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 اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دلوائیں۔ کسی طرح بھی ہماری ترجیحات میں سے یہ بات ہونی چاہیے کہ تعلیم اور پھر شعور، اگر ہم تعلیم حاصل کریں گے تو ہی ہمارے پاس شعور آئے گا۔ تو پلیز اس چیز کو زیادہ سے زیادہ عام کریں کہ تعلیم دلوائیں اپنے بچوں کو کسی طرح سے بھی کوشش کر کے، اور اسپیشلی بچیوں کو ضرور تعلیم دلوائیں۔ میں اب ہر ویڈیو میں اپنا یہ پیغام جو ہے وہ آپ کو یاد دلاتی رہوں گی۔ کسی بھی قوم کی ترقی کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ تعلیم ہوتی ہے، تعلیم کے علاوہ کچھ نہیں۔ تعلیم اور شعور ہمارے پاکستان میں جتنا زیادہ پھیلے گا تو ہم دن بہ دن ترقی کی طرف جائیں گے۔ اچھا، آج جو میں آپ سے چیز ڈسکس کرنے لگی ہوں، جو ٹاپک ڈسکس کرنے لگی ہوں، وہ بہت کامن ہے ہمارے یہاں۔ تو مجھے اپنے آس پاس اپنے معاشرے میں دو رویے جو ہے وہ بہت کامن لگتے ہیں، دو بہت زیادہ ہمارے بڑے مسائل ہیں۔ میری کوشش یہ ہوگی میں بہت سادہ اور آسان زبان میں بات کروں، کوئی فلاسفیکل کوئی سائیکلوجیکل بات نہیں کروں۔ جو اس وقت ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور ہم نے جو رویے اپنائے ہوئے ہیں اور جو مسائل ہیں جن میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اور ہم ان کو صحیح نہیں کرنا چاہتے، بہت عام سی چیزیں ہیں لیکن ہم ان کو بس صحیح نہیں کرنا چاہتے۔ تو دو بڑے مسئلے ہیں ہمارے یہاں، ایک تو کمیونیکیشن گیپ کہ ہم ایک دوسرے کی بات کو سمجھنا نہیں چاہتے، اور سیکنڈلی ہمارے یہاں یہ چیز ہے کہ ہم اپنی غلطیاں مانتے نہیں ہیں اور اپنی غلطیوں سے سیکھتے نہیں ہیں۔ تو یہ جو مسئلے ہیں بظاہر بہت عام سے لگتے ہیں، لیکن گھر سے لے کر باقی تمام اداروں تک یہ پھیلے ہوئے ہیں۔ تو سب سے ہم پہلے بات کرتے ہیں کمیونیکیشن گیپ کی کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ کیسے ہے۔ تو میرے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے کہ جب ہم کسی کی بات سمجھنا اور سننا نہیں چاہتے اور کوئی ہماری بات سمجھنا نہیں چاہتا، اسی طرح ہم کسی بھی ادارے کی بات کر لیں تو وہاں پہ ہم کو کمیونیکیشن گیپ نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں لوگ بات سمجھنے اور سننے کی کوشش نہیں کرتے۔ بات کو اصولی طور پر سمجھنا بھی شعور کی علامت ہے، جس کا ہمارے یہاں بہت زیادہ فقدان ہے۔ میں آپ کو ایک دو چھوٹی مثالیں دوں گی جو ہمیں روزمرہ روٹین میں پیش آتی ہیں۔ اکثر میں اپنے بچوں کے اسکول جاتی ہوں تو مجھے وہاں پر بھی کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ بہت نظر آتا ہے کہ پرنسپل اور ٹیچرز کے درمیان اور وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے ان کے درمیان بھی کوئی کوارڈینیشن نہیں ہوتی، اور ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپس میں کہ ہمیں کس سے جو ہے وہ کیا بات کرنی ہے، اور وہ بچوں کے لیول پہ جا کے ان کے مسئلے نہیں سمجھتے کہ بچوں کے ساتھ کیا مسائل ہیں۔ ابھی 3-4 دن پہلے کی بات ہے کہ مجھے ایک بینک جانے کا اتفاق ہوا، بچے کی فیس جمع کروانی تھی، تو مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا۔ ان کا سلوگن ہے، بہت پاکستان کا بڑا بینک ہے، ان کا سلوگن ہے آپ کا بینک ہم سب کا بینک۔ اب وہاں جا کے مجھے پتہ چل گیا کہ کتنا ہم سب کا بینک ہے۔ ان کی مینیجر صاحبہ جو ہے وہ نماز پڑھنے گئی ہوئی تھی، ان کو 15 منٹس کا بریک ملتا ہے، وہ نماز پڑھنے گئی ہوئی تھی اور وہ 40 منٹ تک جو ہے وہ نماز پڑھ رہی تھی، اور باقی پیچھے 25-30 لوگ ان کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے سارے کاؤنٹرز کوئی انہوں نے اپروول دینا تھا، اس کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ میڈم صاحبہ آ کے نہیں دے رہی تھیں، مینیجر صاحبہ۔ اس کے بعد 3-4 لوگ ان کے پاس گئے تو انہوں نے آتے ہی جو ہے وہ چیخنا شروع کر دیا، بجائے اس کے کہ وہ اپنی غلطی مانتیں۔ وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، وہ کہنے لگی نہیں 40 منٹ تو نہیں ہوئے۔ پیچھے پوری لائن جو ہے وہ پورا بینک آلموسٹ بھر گیا تھا، چھوٹا سا بینک تھا، اور وہ وہاں کی برانچ مینیجر تھیں۔ اس کے بعد ایک دو لوگوں نے ہمت کر کے ان سے کمپلین فارم مانگا کہ ہم کمپلین آپ کی کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس بات کو مانی ہی نہیں، انہوں نے اس بات کو ڈینائی کر دیا کہ نہیں میں تو 40 منٹس نہیں گزار کے آئی۔ اب سب خاموش، اور وہ اپنی غلطی پہ اتنی ڈھٹائی سے جو ہے وہ جمی ہوئی تھیں، اور وہ کسی کی بات بھی جو ہے وہ سننے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، کہنے لگی نہیں میں تو اس بات کو مانتی ہی نہیں ہوں۔ تو اگر آپ یہ چیز دیکھیں تو آپ کو سرکاری اداروں میں تو یہ چیز بہت ہی نظر آئے گی کہ کمیونیکیشن گیپ، اور پھر دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ غلطی کرنے کے باوجود غلطی کو نہیں ماننا۔ اگر وہ تھوڑا سا جسٹ یہ کہہ دیتی کہ ہاں سوری میرا ٹائم زیادہ لگ گیا تو سب کچھ صحیح ہو جاتا، لیکن نہیں، ہم اپنی غلطیاں مانتے کیوں نہیں ہیں۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی غلطیاں کیوں نہیں مانتے۔ ہماری ایک بہت بری عادت بن گئی ہے
کہ ہم اپنی غلطیاں جو ہے وہ مانتے نہیں ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم دوسروں پہ الزام ڈال دیں یا ان کو چھپا لیں، اس پر پردے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ ہمارا اتنا بڑا اور پرانا مسئلہ ہے کہ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم نے کس کس طرح کی غلطیوں پر پردے ڈالیں، اور آج ہم اس مقام تک پہنچے ہوئے ہیں کہ ہم کوئی بھی غلطی جو ہے اس کو مانتے نہیں ہیں، بلکہ اس کو پردے ڈال ڈال کے چھپاتے رہتے ہیں. جب وہ بہت بڑا مسئلہ بن کے ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو پھر ہم ایک دم سے جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. جب ہم اسی طرح پہلی دفعہ بچے کی غلطی پر اسے مارتے ہیں تو وہ اسی طرح غلطیاں چھپانے لگتا ہے، اور اپنی غلطیوں سے سیکھنے والا دروازہ اس کے اوپر بالکل بند ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم من حیث القوم بھی ہمارا جو ہے وہ یہی رویہ ہے کہ ہم اپنی غلطی مانتے نہیں ہیں، اور اگر مان بھی لیں تو ہم اس غلطی سے جو ہے وہ آگے کی طرف نہیں جاتے کہ ہم اس غلطی کو مان کر اس سے سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے اپنے گھروں میں، ہمارے اداروں میں کہیں پر یہ رواج عام ہی نہیں ہے کہ ہاں ہم اپنی غلطی مانیں اور پھر ہم اس غلطی کو سدھارنے کی کوشش کریں. اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بیچارہ غلطی سے اپنی غلطی مان بھی لیتا ہے تو ہمارے یہاں ایک یہ الٹا رواج ہے. اگر آپ دیکھیں سڑک پہ کہیں پہ بھی، پھر میں وہی بات کروں گی، گھروں میں دیکھ لیں، کسی جگہ پہ بھی چلے جائیں، اگر کوئی بیچارہ شریف بندہ غلطی سے اپنی غلطی مان بھی لیتا ہے تو باقی لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں اور اس کو اور دبانے کی کوشش کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ والا رواج جو ہے وہ پنپ نہیں پاتا کہ ہم درگزر نہیں کرتے کہ ٹھیک ہے جناب اس نے اپنی غلطی مان لی ہے تو چلیں کوئی بات نہیں، ہم درگزر کر دیتے ہیں. تو ہمارے یہاں یہ رواج بہت عام ہے. آپ سڑک پہ دیکھ لیں جا کے، اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی گاڑی لگ جاتی ہے، کچھ ہو جاتا ہے، اگر وہ بندہ نکل کے سوری کر بھی لیتا ہے تو ہم درگزر نہیں کرتے. ہم بس ہر وقت اسی بات میں رہتے ہیں کہ بس ہمیں بحث برائے بحث کا کوئی موقع ملے اور ہم اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. تو ہمارے پاس جو ہے وہ یہ دو رویے بہت عام ہیں، کمیونیکیشن گیپ اور غلطی ایک تو ماننا نہیں، دوسرے کو معاف نہیں کرنا، درگزر نہیں کرنا، اور پھر اپنی غلطیوں پہ پردے ڈالنا اور غلطیوں سے سیکھتے نہیں ہیں ہم لوگ. یہ ہمارے یہاں بہت بہت بڑی خرابی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ رواج پنپتا نہیں ہے کہ کوئی دوسرا ہمت کر لے کہ جی کوئی بات نہیں، چلیں ٹھیک ہے، اس کو اس بات کا 100% یقین ہو کہ میں اپنی غلطی مانوں گا اور سامنے والا جو ہے وہ مجھے معاف کر دے گا. مجھے بار بار اس کا احساس نہیں دلایا جائے گا کہ تم نے فلاں ٹائم پہ یہ غلطی کی تھی، تم نے ایسا کیا تھا. اس کو بار بار اس بات کے جو ہے وہ اس کو پن نہیں کیا جائے گا، اس کو کچوکے نہیں لگائے جائیں گے کہ فلاں ٹائم پہ تم نے فلاں غلطی کی تھی. تو جو صحت مند معاشرے ہوتے ہیں ان کا رویہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، ان کے اداروں کے درمیان میں کمیونیکیشن گیپس نہیں ہوتے. تو یہ دو بیسک وجہیں ہیں جو مجھے آج نظر آتی ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ اسی لیے بھی ترقی نہیں کر پاتے ہیں کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھتے نہیں ہیں، ہم غلطیاں دہراتے رہتے ہیں. جیسے ابھی ایک بہت بڑی مثال ہے آپ کے پاس سیلاب کی. ہمارے یہاں ہر سال سیلاب آتے ہیں، بہت بڑی اور موٹی مثال ہے اس کی یہ تو، کہ ہمارے یہاں ہر سال سیلاب آتے ہیں لیکن ہم ان سے سیکھتے نہیں ہیں، ان سے ہم جو ہے وہ اپنی ترقی کی طرف جو ہے وہ سفر نہیں کرتے کہ یار ہاں ہمارے پاس جو ہے وہ اس سال سیلاب آیا تو ہم اگلے سال اس کے لیے تیاری کر کے رکھ لیں. میرا خیال سے غلطیاں اور جو ہے وہ سانحے حادثے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی لیے ہوتے ہیں کہ انسان ان سے سیکھے، لیکن بدقسمتی سے ہم ان سے کچھ بھی نہیں سیکھتے. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. ایک میرا پیغام پھر میں آخر میں آپ کو یاد دلا رہی ہوں کہ یہ سب ضرور یاد رکھیں کہ تعلیم اور شعور ہوگا تو ہم ترقی کریں گے، نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا ہمارے یہاں. میرے پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنی بچیوں کو اور بچوں کو ضرور تعلیم دلوائیں.